إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لا علمی میں نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم۔ تو نجاست کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کافی سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں اور نجاست کو ہم نے ہر پہلو سے دیکھا اور محترم استاد نے اس میں کوئی دقیق کا فروغ گزاشت نہیں کیا۔ ہم نے نجاست کی تعریف اور ساری اس کے آگے احکامات کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ نجاست لگے کپڑوں میں اگر نماز پڑھ لی جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس میں فقہا کے دو اقوال ذکر کیے گئے تھے۔ اس میں امام احمد، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز اس کی باطل ہے اور وہ نماز کو دہرائے گا۔ فقہ حنفی میں کچھ اس قسم کے مسائل موجود ہیں جس میں ایک جگہ پر میں نے کچھ پڑھا کہ نجاست اگر درہم کے برابر ہو تو وہ اس کو تھوڑی اجازت دے دیتے ہیں۔ پیشاب کے چھینٹوں کو اگر وہ جمع کریں وہ ان کی ایک جمع تفریق کا ایک طریقہ کار ہے اور اس میں وہ اجازت دے دیتے ہیں، لیکن سوال اس میں پھر بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ نماز باطل قرار دیتے ہیں لیکن دوسری طرف اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال امام مالک کا اس میں جو قول ہے، امام مالک کا دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھول کے یا لا علمی کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہے، اس کو دہرایا نہیں جائے گا۔ اور ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے جوتوں میں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے جوتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، مسجدیں کچی تھی تو نارملی جوتوں کے اندر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور آج کل بھی اگر ایسی کوئی مسجد اویلیبل ہو تو اس میں پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ جدت آ گئی ہے، قالین اور دیگر چیزیں، تو اس میں اتار کر پڑھنا ہی بہتر ہے۔ بہرحال وہ ابو سعید خدری کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جوتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جوتے اتار دیے اور صحابہ بھی آپ کے پیچھے اسی عمل کو کرنے لگے، یعنی انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ لوگوں نے جوتے اتار دیے، تو انہوں نے فرمایا صحابہ کرام نے کہ آپ کو چونکہ یہ عمل کرتے دیکھا اس لیے ہم نے بھی اتار دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں کے ساتھ نجاست لگی ہے، تو اس وجہ سے جوتے اتار دیے۔ اور نماز کو انہوں نے دہرایا نہیں، تو یہ ان کی دلیل امام مالک کی ہے اس میں۔ لیکن اس میں ایک سوال جو میرے ذہن میں تھوڑا سا آیا وہ یہ تھا کہ اسی روایت کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم میں سے مسجد میں آئے اور وہ اپنے جوتوں کو پلٹ کے دیکھ لیا کرے، اگر کوئی نجاست یا ایسی چیز لگی ہو تو اس کو رگڑ کر صاف کرے اور اسی میں نماز ادا کر لے۔ تو سوال کچھ ذہن میں یہ آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی جوتے کو رگڑ کر نماز جاری کیوں نہ رکھی، انہوں نے جوتا اتار دیا۔ تو امام مالک کی جو جس روایت سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز کو دہرایا نہیں ہے، تو نماز ان کی درست ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا ہے، اور یہی موقف راجح معلوم ہوتا ہے کہ نماز اس کی ہو جائے گی کیونکہ لا علمی کے اندر اس نے نماز پڑھی ہے۔ اگر اس کو دوران نماز اس کا علم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ اگر ایسے کپڑے پر یا ایسی چیز پر کوئی نجاست لگی دیکھ لیتا ہے جو اتاری جا سکتی ہے، جس سے جیسے مثلاً ٹوپی ہو سکتی ہے، امامہ ہو سکتا ہے، یا کوئی چادر وغیرہ ہو سکتی ہے، تو وہ اس کو اتار کر سائڈ پہ رکھ کے تو نماز اس کی مکمل کر سکتا ہے۔ اس میں امام شوکانی کا ایک قول بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بدن کی طہارت اگرچہ واجب ہے لیکن نماز کے لیے اس کے شرط ہونے کی کوئی واضح دلیل ان کے علم میں نہیں ہے۔
جہاں تک میں اس چیز کو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ بدن کی طہارت واجب ہے سے مراد جان بوجھ کر اگر آپ نجاست میں نماز پڑھتے ہیں تو اس صورت میں وہ نماز چونکہ آپ نے دوبارہ ادا کرنی ہوگی اور اس کا آپ نے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ لا علمی کی شرط اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب امام شوکانی نے چونکہ اس میں یہ کہا ہے کہ بدن کی طہارت اگرچہ واجب ہے لیکن نماز کے لیے اس کے شرط ہونے کی کوئی دلیل ان کے علم میں نہیں ہے۔ تو نماز کی شرائط جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے کا صاف ہونا، جگہ کا، نماز کی جگہ کا صاف ہونا، جیسا کہ سورہ مدثر میں ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو اور ناپاکی چھوڑ دو۔ تو نماز کے لیے جو بنیادی یہ شرائط ہیں تین، ان تینوں کو کا ہونا، یعنی جیسے کہ ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ مسجد میں ایک عرابی جو تھا وہ پیشاب کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ اس کو منع نہ کریں، اور اس کے بعد پانی کا ایک ڈول بہا دیا گیا اس کے اوپر اور اس جگہ کو پاک کر دیا گیا۔ تو جگہ کا پاک ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے، یعنی تینوں افعال طہارت لباس، بدن اور مکان تینوں اس کے لیے ضروری ہیں، البتہ یہ شرط نہیں ہے۔ تو یہ سر مختصر سا میں نے تو تیار کیا تھا، اب آپ نے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ چلیے، سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ احناف جو ہیں، علماء احناف جو ہیں وہ ایک درہم کے برابر بقدر درہم نجاست کو جائز قرار دیتے ہیں، اس میں نماز اگر پڑھ لی جائے تو اتنی نجاست شریعت میں قابل قبول ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل سر آج میں نے کافی تلاش کی ہے، ایک عالم دین سے رابطہ بھی کیا تھا لیکن کوئی خاطر خواہ دلیل موصول نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال یہ ان یہ کے میں نے ایک بتائی فرقہ، تھی، شاید میں نے بتائی تھی کلاس میں۔ پھر میرے ذہن میں نہیں ہے یہ۔ چلیے بہرحال میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش ضرور کی ہے کہ یہ کہاں سے دلیل یہ، تو بہرحال مجھے ملی نہیں ہے یہ۔ جی، یہ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس دلیل ہو اس کی کہ احناف جو ہیں وہ بقدر درہم نجاست جو ہے وہ شریعت میں اس کو آپ سمجھ لیں کہ قبول سمجھتے ہیں کہ اگر بقدر درہم نجاست کپڑے پر لگی اور آدمی نے نماز پڑھ لی ہو تو جائز ہے، اور اگر اس سے زائد ہو تو جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اتنی نجاست قابل قبول ہے اور اس سے کم جو ہے وہ کسی صورت میں بھی اس میں پڑھی گئی نماز قبول نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ کسی کے السلام پاس ہے؟ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی استاد، یہ جوتوں والی حدیث سے تو نہیں لکھا ہے انہوں نے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا آپ نے کیا بتایا تھا، لیکن وہ جوتوں والی حدیث یاد رہ گئی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، پھر آپ کو یہ تو علم جی ہوا تھا اس کے بارے یہ تو جواز کے لیے تھا نا، یہ تو دلیل تھی نا کہ اگر آدمی کو جو ہے وہ دوران نماز علم ہوا ہے تو وہ اگر وہ اتاری جا سکتی ہے چیز تو اس کو اتار کے پھینک دیا جائے، نماز جاری رکھی جائے اور نماز دہرائی نہیں جائے گی۔ لا علمی میں پڑھی کی نماز جو ہے وہ دہرائی نہیں جائے گی۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے نماز پڑھ چکے تھے جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اس کو آپ نے دہرایا نہیں ہے، یہ اس کی دلیل تھی۔ لیکن احناف کے ہاں جو یہ درہم کے برابر استثناء کیا گیا ہے وہ اصل میں انسان کی شرمگاہ پر قیاس کرتے ہیں۔ آدمی کی جو شرمگاہ ہے اس پر وہ قیاس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ قیاس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عموماً عرب کے ہاں وہ ڈیلے استعمال کرتے تھے، پتھر استعمال کرتے تھے، اور جس قدر بھی نظافت کے ساتھ پتھر اہتمام کے ساتھ استعمال کر لیے جائیں ڈیلے، پھر بھی کچھ نہ کچھ نجاست کے ذرات اور اثرات جو ہیں وہ شرمگاہ میں باقی رہ جاتے ہیں۔ تو شریعت نے جب ڈیلے استعمال کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اس میں پھر اگر کسی اور جگہ پہ بھی جسم کے حصے پہ اگر نجاست لگی ہو تو وہ اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ یہ قیاس ہے، اگرچہ اس طرح کا قیاس جو ہے وہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ محترم نعمان خالد صاحب کو پتہ نہیں چلا تو میں یہ بات یہاں ذکر تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے ہماری سسٹرز بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، لیکن بہرحال فقہ حنفی میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ تو میرے ناقص علم کے یہ مطابق جو ہم نے پڑھا ہے وہ قیاس ہے، اور قیاس ہے انسان کی شرمگاہ پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی چونکہ مقدار بقدر درہم ہوتی ہے
اور اس میں ڈیلے استعمال کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، حالانکہ ذرات کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ جاتے ہیں، دھونے والا کام تو نہیں ہوتا نا وہ ڈیلوں میں استعمال کرنے میں. تو جب اتنی گنجائش وہاں شریعت نے جو ہے وہ رکھی ہے، تو پھر اس میں اگر نجاست کہیں کپڑے پہ بھی اس قدر لگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مستثنا ہے، اور یہ درست نہیں ہے. درست اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں تو اس نجاست وہ نجاست ہلکی ہو چکی ہے ڈیلے استعمال کرنے سے، بلکہ ختم ہی ہو چکی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اگر اس قدر درم ہوگی تو وہ تو نجاست ہی ہوگی نا. اور پھر یہ ہے کہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں ہے. قیاس جو ہے اس میں علت مشترک نہیں ہے، علت مشترکہ ان میں نہیں ہے. قیاس تب جائز ہوتا ہے جب دونوں میں علت ایک ہو. دونوں میں علت جو ہے وہ ایک نہیں ہے. جس جگہ پہ ڈیلے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں استعمال کرنے چاہیے، جہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں وہاں اس کو ہم قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ واللہ تعالی عالم. جی جی سر، میرا خیال ہے کہ اس دن بھی آپ اس کو تھوڑا سکپ کر گئے تھے، شاید اسی وجہ سے میرے بھی ذہن میں نہیں تھا یہ. چلیں کوئی بات نہیں ہے. آپ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی ہاں چلیے ماشاءاللہ نعمان بھائی، پھر بھی بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ آپ کے علم میں برکت دے، اور اس میں آپ کی جو طریقہ تدریس ہے اس میں بہتری جو ہے وہ پیدا فرمائے، کانفیڈنس آپ کے اندر آمین، پیدا جزاک اللہ. ہو. بارک اللہ فیکم. جی کل کے لیے کون تیار سر ہے؟ وہ ایک سوال جو اسی میں تھا وہ اگر آپ ایڈریس کر دیتے اس کو بھی، کہ وہ جی جوتے فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے کیوں؟ اس کی اسی وجہ کو یہ رگڑ ہے کر. کہ وہاں مسجد میں گندگی لگائیں گے. مسجد میں کیسے؟ مسجد والی جگہ پہ تو رگڑے نہیں جا سکتے، وہاں تو نماز کی جگہ ہے، اس میں کہاں کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ اگر وہ صاف کرتے گندگی وہاں لگ جاتی. تو باہر کا آپ نے کہا ہے کہ باہر جو ہے وہ رگڑ کے مسجد میں داخل ہوں، لیکن مسجد میں رگڑنے کا نہیں کہا. وہاں مسجد وہ جائے نماز ہے، نماز کی جگہ ہے، وہاں نہیں رگڑ کے صاف کیے جا سکتے بھائی. جزاک اللہ. جی کل کے لیے کون تیار ہے، یا میں پھر انتخاب کروں؟ کل سر، کل تو جمعہ کلاس ہوگی کل. سوری، کل جب کہیں گے تو اس سے مراد نیکسٹ ویک ہے، اگلا ہفتہ. اگلے ہفتے کا پہلا دن جو ہوگا ہمارا منگل والا دن، اس دن کے لیے کون تیاری کرے گا؟ کافی دن پڑے ہوئے ہیں، آپ تیاری کر سکتے ہیں. چلیے میں انتخاب کر دیتا ہوں. 3 ہمارے اسٹوڈنٹ ہو چکے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ہمیں پڑھا لیا ہے، اور تدریسی پروجیکٹ جو ہے وہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے نمبر بھی اگر مکمل نہیں تو شبہ مکمل ضرور ہوں گے. آگے ہمارے پاس ارجمند بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کیا خیال ہے؟ ارجمند شہین. یس سر. جی آپ پڑھائیں گے نیکسٹ ویک؟ جی سر ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے کوئی مسئلہ ذہن میں رکھا ہوا ہے یا کچھ مسائل آپ نے اس پہ تیاری کر سکتے ہیں؟ آپ کب آپ نے ہمارے ساتھ کلاس جوائن کی؟ شروع سے ہیں یا ابھی نئے ہیں؟ سر سٹارٹ سے ہوں، لیکن لائیو کلاس آج لے رہی ہوں. اچھا آج آپ لائیو کلاس لے رہے ہیں، تو کیا آپ تیاری کر سکتے ہیں جس طرح آج یہ نعمان خالد صاحب نے اور گزشتہ کل جو ہے وہ سمیرہ انہوں نے جو ہے وہ خالد نے تدریس کی تھی یا کروائی تھی، تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں بآسانی؟ سر میں وینسڈے کو کر سکتی ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس دن کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اب آپ کا اس دن کنفرم ہے، مسٹ ہے. طلحہ بھائی آپ کریں گے انشاءاللہ. چلیے کہتے ہیں جو بولے وہی کھولے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر میں کروں. جی ٹھیک ہے، آپ کوئی مختصر سا ٹاپک وہ سلیکٹ کر لیں، اور آپ منگل والے دن انشاءاللہ آپ پڑھائیں گے، اور بدھ والے دن جو ہے وہ ارجمند شہین ہوگی، یا اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید انتخاب کر لیں گے. بہرحال تیاری سب رکھیں، کسی کی باری بھی آ سکتی ہے، جب کوئی نہیں بولے گا تو پھر مجھے منتخب کرنا پڑے گا. چلیے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہی ہے، اور فائدے کے لیے یہ رکھا گیا ہے. اور اس میں تیاری میں 15 منٹ بھی کافی ہیں. کتاب میں نے آپ کو بتائی، آپ کتاب لے لیں، کچھ ایک دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے دیکھ کے آپ اس کے قول بنا لیں. تو چلیے ہم اپنے آج کے جو سبق ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد،
ہمارے مسائل چل رہے ہیں، اذان اور اقامت کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اذان کی تعریف، اقامت کی تعریف، اذان کی مشروعیت، اقامت کی مشروعیت، اذان کب مشروع ہوئی، میں نے عرض کی تھی کہ اس میں یہ تو بات کنفرم ہے کہ اتفاق ہے کہ مدینہ میں ہوئی، اور بعض نے کہا 2 ہجری میں ہوئی، بعض نے کہا 1 ہجری میں ہوئی، لیکن راجح یہی ہے کہ اذان جو ہے وہ 1 ہجری میں مشروع ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کا، تو پھر حضرت عبداللہ بن زید ان کو خواب کے اندر اذان سکھائی گئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ اپنی خواب بتائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اور تصدیق کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت بلال کو یہ اذان سکھائیں، اور حضرت بلال جو ہیں ان کی آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ اذان کہا کریں، چونکہ ان کی آواز بلند تھی اور خوبصورت آواز تھی، تو اس لیے ان کو اس اذان کے فریضے کے لیے اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ اذان کے دیگر ہم نے مسائل پڑھے، اور اقامت کی تعریف ہم نے پڑھی، اقامت کی جو ہے وہ مسائل کچھ ہم نے 1-2 مسائل پڑھے تھے۔ آج مزید جو ہے نماز اور اذان اور اقامت سے متعلقہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے، اور اس باب کو کوشش کریں گے کہ آج ہم جو ہے وہ اس باب کو ختم کریں۔ اگر کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کتاب فقہ الحدیث سے اس کا مطالعہ کریں گے، دلائل تفصیل کے ساتھ وہاں موجود ہیں اور مسائل بھی موجود ہیں۔ مقصد صرف ان مسائل سے آگاہی ہے، ڈیٹیل میں جانا، تفصیل میں جانا یہ اصل مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ کورس جو ہے اس میں ٹائم بالکل کم ہے اور مسائل زیادہ ہیں، تو اگر ہم تفصیل کے ساتھ تمام مسائل کو پڑھتے ہیں تو پھر ان کو مکمل کرنا مشکل ہے۔ سب سے پہلے آج ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اذان کے مسنون الفاظ میں اضافے کا حکم۔ کیا اذان کے جو مسنون الفاظ ہیں، جو اذان آپ سنتے ہیں مساجد میں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام مکاتب فکر میں ما سوائے شیعہ اور رافضہ کے تمام کے ہاں اذان ایک ہی ہے جو اس وقت کہی جاتی ہے، معروف اذان۔ تو ان الفاظ پہ ہم اضافہ کر سکتے ہیں کوئی اور الفاظ کا، جیسا کہ بعض ادوار میں جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا رہا، یا بعض لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں اضافہ شروع میں یا آخر میں، بعض جو ہے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اس طرح کے کئی ایک الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس مسئلے میں کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہونے والے کلمات پر کسی بھی قسم کا اضافہ جائز نہیں ہے، سوائے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، اور بارش کے وقت الصلاۃ فی الرحال، یہ 2 جو کلمات ہیں ان کا اضافہ سنت میں ثابت ہے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا، اگرچہ اس میں اختلاف موجود ہے کہ تہجد کی اذان میں کہا جائے گا، پہلی اذان میں یا دوسری میں، لیکن راجح یہی ہے اور جمہور کا موقف یہی ہے کہ یہ فجر کی اذان میں کہا جائے گا، اور یہ جائز ہے، اگرچہ یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ ان کے کلمات پہ بتائے گئے کلمات پہ اضافہ ہے، لیکن یہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جو ہے وہ حکم دیا تھا، یا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو جو فجر کی اذان کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بارش کے وقت مؤذن کا یہ کہنا حی علی الصلاۃ کی جگہ پر الصلاۃ فی الرحال جو ہے یہ کہنا، یہ بھی مستحب اور سنت ہے، اور یہ اضافہ نہیں اذان میں بلکہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ 2 کلمات کے علاوہ کسی بھی قسم کے نہ اذان سے پہلے ہم کلمات کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اذان کے بعد ہم اس کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، وہ فقہائے حنفیہ ہوں، شافعیہ ہوں، مالکیہ ہوں، حنبلی ہوں، جتنے بھی فقہا ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ تو لہٰذا جو اذان سے پہلے کلمات پڑھے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، یا اذان کے بعد جو کہے جاتے ہیں دوبارہ پھر وہی صلاۃ پڑھی جاتی ہے، یہ عمل جو ہے وہ
نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ آپ کے بعد، اور نہ یہ فقہائے کرام ائمہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے، اور یہ شبہ بدعت ہے۔ اس کو بدعت ہم کہیں گے کیونکہ اس پر سلف صالحین میں سے کسی ایک کا بھی عمل نہیں رہا۔ اگر یہ نیکی ہوتی، اگر یہ درست عمل ہوتا، اگر یہ عبادت ہوتی، تو سلف صالحین میں سے کوئی ایک ضرور اسے کرتا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اذان کہتا۔ لیکن یہ الفاظ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان سے ہمیں یہ الفاظ نہیں ملتے، لہٰذا کسی بھی قسم کے الفاظ کا اضافہ کرنا ما سوائے ان دو کلمات کے الصلاۃ خیر من النوم اور الصلاۃ فی الرحال کے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر اتفاق ہے۔ ہاں البتہ جو ہے وہ اذان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور اس طرح جو ہے وہ اذان کے بعد کی دعا جو ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ جو دعا ہے یہ پڑھنا مسنون ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے میرے اوپر درود بھیجنے کے بعد، حلت لہ شفاعتی اور وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میں اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ یہ اس دعا کی فضیلت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذان کہنے والا اس کو اسپیکر میں شروع ہو جائے، بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے، بلکہ یہ کہ وہ اذان مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ اسپیکر بند کر کے اس کو آہستہ آواز میں پڑھے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کو یاد کروانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے پڑھ لیتا ہے آہستہ آواز میں، تو یہ انشاءاللہ درست اور جائز ہے۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اسپیکر کو بند کر کے اذان کہنے کے بعد وہ آہستہ آواز میں پڑھے۔ لیکن اگر اس کا مقصود یہ ہو کہ تاکہ لوگوں کو بھی یہ یاد دلایا جائے، لوگوں کا اس طرف دھیان کروایا جائے، لوگ بھی دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ ثابت ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے کلمات کا، الفاظ کا اضافہ جو ہے وہ اذان کے اندر جائز نہیں ہے۔ اذان اور اقامت کی شروط کیا ہے؟ ہم نے مسائل تو کافی سارے اس سے متعلقہ پڑھ لیے۔ اذان اور اقامت کی شروط کیا ہے؟ شروط دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ اذان اور اقامت سے ریلیٹڈ اور متعلقہ ہے، اور کچھ مؤذن سے متعلقہ، اذان کہنے والے سے کچھ بعض شروط کا تعلق ہے، اور بعض کا تعلق اذان اور اقامت کے ساتھ ہے، یعنی وہ اذان میں اور اقامت میں پائی جانی چاہیے، اور جو مؤذن سے متعلقہ شروط ہیں وہ مؤذن میں پائی جانی چاہیے۔ دونوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب سوال ہو تو آپ جو ہے وہ اذان اور اقامت کی شروط کو مؤذن کی شروط بنا دیں، اور مؤذن کی شروط کو اذان اور اقامت کی شروط بنا دیں۔ تو شروط دو طرح کی ہیں، کچھ شروط کا تعلق اذان اور اقامت کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق اذان کہنے والے مؤذن کے ساتھ ہے۔ اذان اور اقامت کی شروط دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم بعض ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں، جن پر سب کا اتفاق ہے، جن کے شرط ہونے پر سب کا اتفاق ہے کہ سب نے کہا ہے کہ یہ واقعتاً ہی اذان اور اقامت کی شروط ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن میں اختلاف ہے فقہائے کرام کا۔ تو ایسی شروط کے جن کے اذان اور اقامت کی شرط ہونے میں سب کا اتفاق ہے، وہ سب سے پہلی شرط یہ وقت کا داخل ہونا۔ اذان تب کہی جائے گی جب وقت داخل ہوگا، نماز کا جب وقت داخل ہوگا تو تب اذان کہی جائے گی۔ اگر کوئی اذان نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے کہہ دی جاتی ہے تو اس کو دہرایا جائے گا، دوبارہ اذان کہی جائے گی، چونکہ یہ شرط ہے کہ اذان تب بلند کی جائے، اذان تب پڑھی جائے، تب کہی جائے جب اس نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اذان اور اقامت کی صحت کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ دخول وقت سے قبل نہ اذان کہنا جائز ہے اور نہ اقامت، اور وقت سے قبل کہی گئی اذان دوبارہ کہی جائے گی، اور وقت سے قبل کہی گئی اذان دوبارہ کہی جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس شرط کی دلیل دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر طلوع ہونے سے قبل ایک دفعہ اذان کہہ دی۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع فینادی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ دوبارہ واپس لوٹیں اور دوبارہ اذان کہیں، اور یہ کیا کہیں اذان میں؟ الا ان العبد قد نام، کہ خبردار بے شک بندہ جو ہے وہ سو گیا تھا۔ الا ان العبد قد نام، تحقیق بندہ جو ہے وہ سو گیا تھا، یا اس پہ نیند غالب آ گئی تھی۔ یعنی مطلب اصل اشارہ تھا اس عبارت میں، اصل مقصود اشارہ کرنا تھا کہ ابھی تک جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا،
تو اگر کوئی صرف اس وجہ سے اٹھا ہے، نیند سے بیدار ہوا ہے کہ نماز پڑھے یا فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو وہ سویا رہے، تو وہ سویا رہے اور ابھی تک اذان کا نماز کا وقت داخل نہیں ہوا۔ تو اس حدیث میں محل شاہد جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان یرجع فینادیا کہ وہ لوٹیں اور یہ آواز لگائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جو ہے وہ وقت سے پہلے اذان، اصل تو یہ ہے کہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن اگر غلطی سے ہو جاتی ہے تو اس اذان کو دہرایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم نے کل پڑھی تھی، قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصلو، اس میں پہلے حدیث کے کچھ الفاظ ہیں کہ اپنی قوم کی طرف جاؤ اور انہیں جا کر تعلیم دو یہ چیزیں جو آپ نے سیکھی ہیں، اور نماز پڑھو، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے، جب نماز حاضر ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اذان کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے بڑا جو ہے وہ تمہاری امامت کروائے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو حکم دیا فَلْيُؤَذِّن، کہ وہ اذان کہے، کب اذان کہے؟ اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے قبل اذان کہنا درست نہیں، اسی طرح ہی اقامت بھی اس سے پہلے کہنا درست نہیں ہے۔ وجہ استدلال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو نماز کا وقت داخل ہونے سے معلق کیا ہے، جو کہ اس کے شرط ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ وقت کے ساتھ معلق نہ کرتے، آپ کہتے کہ تم اذان کہو اور پھر نماز پڑھ لو، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اذان پہلے بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ہی اذان کہی جائے گی، اور یہ شرط ہے وقت کا داخل ہونا، اور یہ ایسی شروط میں سے ہے کہ جس پر فقہا کا اتفاق ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کلمات اذان اور اقامت کی ادائیگی میں لحن غلطی نہ ہو۔ لحن غلطی کو کہتے ہیں، تو جو اذان کہنے والا ہے وہ اذان درست تب ہوگی جب اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر ایسے الفاظ میں اذان کے الفاظ میں ایسی غلطی کر دی جائے کہ جس سے اذان کا معنی ہی بدل جائے، الفاظ کا، کلمات کا معنی ہی غلط ہو جائے، تو وہ اذان قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اذان وہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ تو کلمات اذان اور اقامت میں ادائیگی میں لحن غلطی نہ ہو، یہ بھی شرط ہے، اور اس میں سب کا اتفاق ہے۔ اور غلطی سے مراد ایسی غلطی ہے کہ جس سے معنی بدل جائے۔ اگر معنی نہیں بدلتا تو پھر اس غلطی میں کوئی حرج نہیں، وہ اذان درست ہے، دوبارہ اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اذان کہنے والے سے اذان میں، تو وہ اذان درست نہیں ہوگی، بلکہ اسے دوبارہ پڑھا جائے گا، دوبارہ کہا جائے گا۔ یہ تو تھی دو شرطیں جن کے شروط ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ آگے کچھ شروط ایسی ہیں کہ جن میں بعض فقہائے کرام نے اختلاف کیا ہے اور بعض نے اتفاق کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط نیت ہے۔ کیا اذان اور اقامت میں نیت شرط ہے یا نہیں؟ اس میں وہی اختلاف ہے جو وضو اور غسل میں تھا۔ ہم نے وہاں جو اختلاف پڑھا تھا کہ کیا وضو میں نیت شرط ہے یا نہیں، غسل میں نیت شرط ہے نہیں، اور بسم اللہ وضو کے لیے جائز ہے نہیں، تو اس میں جو اختلاف تھا وہ احناف کے ساتھ تھا، جمہور کا موقف یہ تھا، جمہور کا قول یہ تھا کہ نیت شرط ہے، اور احناف کہتے تھے کہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ مستحب ہونے پہ تو سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کے واجب یا غیر واجب ہونے پر یا شرط یا غیر شرط ہونے پر اختلاف تھا۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ احناف کہتے ہیں کہ شرط نہیں ہے، اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا یا نیت نہیں کرتا وضو اور غسل کے لیے تو اس کا غسل اور وضو درست ہے۔ اور ہم نے یہ وجہ اختلاف بتائی تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے اصل اختلاف یہ ہے کہ کیا یہ عبادت معقولۃ المعنی ہے یا غیر معقولۃ المعنی ہے، یعنی ایسی عبادت ہے کہ جس کی علت سمجھ آنے والی ہے یا سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو عبادات غیر معقولۃ المعنی ہوتی ہیں ان میں تو نیت شرط ہوتی ہے، لیکن جو معقولۃ المعنی جن کی علت سمجھ آنے والی ہوتی ہے اس میں نیت کرنا شرط نہیں ہے، جیسا کہ وضو ہے، غسل ہے۔ تو اذان کہتے ہیں کہ اس میں علت واضح ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے لیے انفارم کیا جاتا ہے، اس سے آگاہ کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ تو علت جب واضح ہے، معقولۃ المعنی عبادت ہے، تو اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ تو راجح موقف کے مطابق اذان اور اقامت میں نیت شرط ہے، چونکہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہیں جتنی بھی عبادات ہیں ان میں نیت کرنا ضروری اور شرط ہے، کیونکہ اس پر اجر ہے۔ اذان کہنے پر، اقامت کہنے پر اجر ہے، تو جن چیزوں میں اجر ہوتا ہے ان میں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے اس کے عمل سے وہی اجر ہے جس کی وہ نیت کرے گا، جتنی اس کی نیت خالص ہوگی اسی قدر اس کو اجر ملے گا۔ امام حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ جامع العلوم والحکم کے اندر لکھتے ہیں، جامع العلوم والحکم کے اندر لکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان عمل بالکل چھوٹا کرتا ہے، اللہ اس کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے اس کی نیت خالص ہونے کی وجہ سے، اور بسا اوقات انسان عمل بہت بڑا کرتا ہے لیکن اس کی نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ذرہ بھی اس کا اجر نہیں ملتا۔ تو نیت، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، تو چونکہ اذان اور اقامت نیت ہے، عبادت ہے، اس پر اجر ہے، تو لہٰذا اس کے لیے نیت کرنا ضروری اور شرط ہے۔ اور اسی وجہ سے جب ہم کہیں گے کہ نیت کرنا ضروری ہے تو اس سے ایک مسئلہ دوسرا بھی نکلتا ہے، اخذ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹیپ ریکارڈ ہے یا ریڈیو کی صورت میں یا جدید وسائل کی صورت میں جو اذان چل پڑتی ہے، خصوصاً جو ہے وہ ایئرپورٹ وغیرہ اس طرح کی جگہوں پر، تو یا اگر کسی مسجد میں جو ہے وہ بندہ اذان کہنے کی بجائے وہ ٹیپ ریکارڈ لگا دے یا جو ہے وہ ریکارڈنگ لگا دے تو کیا ایسی اذان درست ہوگی؟ نہیں۔ تو جب ہم کہیں گے کہ نماز اور اقامت میں نیت شرط ہے تو نیت پھر وہی کرے گا جو اذان کہنے والا مرد ہوگا، یعنی انسان ہوگا لائیو جو یعنی اذان کہہ رہا ہے، اس میں جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں چلے گی، کیونکہ اذان کے لیے، اقامت کے لیے جو ہے وہ نیت شرط ہے۔ تو نیت صاف ظاہر ہے کہ وہ تب ہی ہوگی نا جب بندہ خود اذان کہے گا، لیکن جو ریکارڈنگ کی صورت میں موجود ہے، جو ریکارڈڈ ہے، اس کو کیسے ہم اس میں نیت کا فیصلہ کریں گے؟ تو اس وجہ سے جب ہم کہیں گے کہ اذان اور اقامت میں نیت شرط ہے تو پھر اس صورت میں ٹیپ ریکارڈ یا ریڈیو وغیرہ یا دیگر جو وسائل ہیں ان کے ذریعے اذان یہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس اذان پر جواب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور ریڈیو پر جو ہے وہ اذان شروع ہو جاتی ہے، تو کیا آپ اس کا جواب دیں گے یا نہیں جواب دیں گے؟ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اذان کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ یہ اذان جو ہے وہ جیسے مسجد میں اذان ہوتی ہے اور اس پر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے قائم مقام یہ ریکارڈڈ جو ہے اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی اذان۔ دوسری شرط جس کے شرط ہونے میں اختلاف ہے وہ ہے ترتیب، کہ کیا اذان میں جو کلمات ہیں ان کی ادائیگی میں ترتیب کا خیال رکھنا شرط ہے یا نہیں، ترتیب کا خیال رکھنا شرط ہے یا نہیں۔ اس میں دو قول پائے جاتے ہیں، بعض نے کہا کہ شرط نہیں ہے، بعض نے کہا شرط ہے، لیکن اس کے مستحب ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افضل اور مستحب اور بہتر یہی ہے کہ اذان ترتیب کے ساتھ کہی جائے، لیکن بعض فقہا نے کہا کہ اگر کوئی بغیر ترتیب کے کہہ لیتا ہے تو اذان درست ہوگی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ترتیب شرط ہے۔ تو جیسے نماز کے اندر جو عبادت ہے اس کے جو ارکان ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، اس کے جو افعال ہیں وہ ترتیب کے ساتھ سر انجام دینا واجب ہیں، دیے جاتے ہیں۔ رکوع سے پہلے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سجدے سے پہلے تشہد بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہی بالکل اذان کے اندر بھی اس کے کلمات میں ترتیب کو ہیر پھیر کرنا، آگے پیچھے کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بعض فقہا کا، اور یہ راجح موقف یہی جمہور کا موقف ہے، راجح موقف یہی ہے کہ ترتیب شرط ہے، کیونکہ اذان اور اقامت دونوں مخصوص کلمات پر مشتمل ہیں، اور اگر ترتیب خراب کر دی جائے گی تو اس کا دیگر ذکر کے ساتھ، اذکار کے ساتھ ملتبس ہونے کا ڈر ہے۔ اگر جو ہے وہ ترتیب خراب کر دی جائے گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بندہ اذان پڑھ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہا ہے؟ تو اس میں التباس کا ڈر ہے، التباس کہتے ہیں خلط ملط ہونا، مکسنگ ہونا۔ تو اس میں جو ہے وہ اگر ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے تو کسی اور ذکر کے ساتھ اذان اور اقامت کی تشبیہ لازم آتی ہے، اس میں التباس ہوتا ہے، ملتبس ہونے کا، مکسنگ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اذان اور اقامت میں ترتیب کا لحاظ رکھنا، ملحوظ خاطر رکھنا یہ شرط ہے اور ضروری ہے۔ تیسری شرط جس میں اختلاف ہے اس کے شرط ہونے میں وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت بلند آواز سے کہنا۔ اس کے استحباب پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ اذان اور اقامت جو کہنے والا ہے جب کہی جائے بلند آواز سے کہی جائے، لیکن کیا اگر جو ہے وہ دھیمی آواز میں کوئی اذان کہتا ہے یا تکبیر کہتا ہے تو وہ درست ہوگی یا نہیں، یا کہ یہ شرط ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہونے پہ تو سب کا اتفاق ہے، لیکن شرط ہونے میں اختلاف ہے، اور راجح موقف یہی ہے کہ اذان اور اقامت بلند آواز سے کہی جائے گی،
اور اگر اقامت جو ہے وہ بالکل دینی آواز میں کہ ساتھ والے کو بھی سنائی نہیں دے رہی تو پھر وہ اقامت قابل قبول نہیں، بلکہ دوبارہ اقامت. اسی طرح اذان کا مسئلہ ہے، اگر جو ہے وہ اذان کہی گئی لیکن اس کی آواز نہیں کسی کو سنائی دی تو وہ اذان دوبارہ کہی جائے گی اس راجع موقف کے مطابق، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ. کل ہم پڑھ چکے ہیں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری نے تابعی کو یہ فرمایا تھا، کہا تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث یہ بیان کی تھی کہ جب تو اپنی بکریوں کے ساتھ ہو اور جنگل میں ہو، صحرا میں یا صحرا میں ہو، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، اور تو نماز کے لیے اذان کہے یا کہنا چاہے، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو اپنی آواز کو بلند کر. یہ امر کا صیغہ ہے، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو اذان کے وقت اپنی آواز کو اٹھا بلند کر. فَإِنَّهُ، کیونکہ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، نہیں سنتی کوئی بھی چیز مؤذن کی آواز کو، جن ولا انس ولا شیء، جن ہو انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، الا شہد له یوم القیامہ، مگر وہ اس کے لیے قیامت کے دن اس نیک عمل کی گواہی دے گی. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کو بلند آواز سے کہو، کیونکہ جو بھی مخلوق اس مؤذن کی اذان کو آواز کو سنتی ہے وہ قیامت کو اس کے لیے گواہ بن جائے گی، اللہ کے سامنے گواہی دے گی کہ واقعتاً یہ مؤذن تھا، اچھا عمل کرتا تھا، اچھا فعل سر انجام دیتا تھا. اور اس حدیث کا ترجمہ گزر چکا ہے. وجہ استدلال یہ کہ اس حدیث میں اکیلے نماز پڑھنے والے کو بلند آواز سے اذان کہنے کا حکم ہے، تو جماعت کو تو بالاولیٰ ہوگا. یعنی ایک بندہ جنگل میں صحرا میں ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اذان کہنے کو دیا، تو جو بندہ آبادی میں اذان کہے گا، شہر میں اذان کہے گا، دیہات میں کہے گا، وہ تو بالاولیٰ بلند آواز سے کہے گا. اور اس طرح تکبیر کا حکم ہے کہ جو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا، کیونکہ اذان تکبیر پر بھی اذان کا اطلاق ہوتا ہے. لفظ اذان جو ہے اس سے مراد اذان بھی لی جاتی ہے اور تکبیر اقامت بھی اس سے مراد لی جاتی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، ان کی ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور پہلی اذان سے مراد اذان ہے اور دوسری سے مراد اقامت ہے. تو جب ایک جنگل میں بکریوں کے ساتھ چلنے والے چرواہے کو بلند آواز سے اذان کہنے کا حکم ہے، تو آبادی میں اور جو ہے وہ شہر میں اور محلے میں لوگوں کی موجودگی میں تو بالاولیٰ بلند آواز سے اذان کہنے کا حکم ہونا چاہیے. اس لیے راجع موقف کے مطابق اذان اور اقامت میں آواز کا بلند ہونا، آواز کا سنائی دینا یہ شرط ہے. آگے کچھ آداب ہیں، یہ تو شروط تھیں، کچھ آداب ہیں جن کا تعلق اذان اور اقامت کے ساتھ ہے. اذان اور اقامت کے آداب مندرجہ ذیل ہیں. پہلا یہ طہارت ہے. اذان اور اقامت کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے کہ اذان جو ہے وہ طہارت کے ساتھ کہی جائے، بغیر طہارت کے کوئی اذان نہ کہے. اصل یہی ہے، افضل یہی ہے. اسی طرح اقامت کا حکم ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ باوضو تو نہیں ہے لیکن اس نے اذان کہی، اب وہ اقامت کہہ کے چلا جاتا ہے، مثال کے طور پہ وہ وضو کرنے چلا جاتا ہے، یا پھر اس نے اقامت کہنا شروع کی، اقامت پڑھنا شروع کی اور اثناء اقامت جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب وہ کیا اقامت کو چھوڑ دے گا یا مکمل کرے گا؟ تو اس میں چونکہ ہم نے آداب لکھا ہے تو آداب واجب نہیں ہوتے، آداب جو ہیں وہ واجب نہیں ہوتے، بلکہ اگر ان کو اختیار کیا جائے تو یہ افضل اور بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اختیار نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں، وہ فعل جو ہے وہ درست ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی بغیر طہارت کے اذان اور اقامت کہہ دیتا ہے تو وہ اذان اور اقامت درست ہوگی، کیونکہ یہ شرط نہیں، کیونکہ یہ طہارت کسی نے بھی اس کو شرط قرار نہیں دیا. فقہا میں سے کسی نے بھی اذان اور اقامت میں طہارت کو شرط قرار نہیں دیا. تو لہٰذا اگر ایک بندہ جو ہے وہ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے اور اس نے مثال کے طور پہ قضائے حاجت کرنی ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں غسل کرنا شروع کر دیتا ہوں یا پھر جو ہے وہ وضو کرنا شروع کر دیتا ہوں یا قضائے حاجت کے لیے چلا جاتا ہوں تو نماز کا وقت لیٹ ہو جائے گا، اذان لیٹ ہو جائے گی، تو وہ کہتا ہے کہ میں چلیں اذان کہہ لیتا ہوں پھر وضو کر لوں گا یا طہارت حاصل کر لوں گا. تو یہ جائز ہے، ایسا کرنا درست ہے، لیکن اس کو اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ مجبوری کی صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اقامت میں جو مستثنا صورت کی گی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس نے اقامت کہنی، اقامت شروع کر دی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہونے کے کسی اور وجہ سے،
تو اب وہ اقامت کو مکمل کرے اور پھر جو ہے وہ جا کر پہلے اپنی طہارت حاصل کرے، پھر نماز میں آ کر شامل ہو، لیکن وہ اقامت کہہ سکتا ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ استقبال قبلہ ہونا کیا اذان میں اور اقامت میں استقبال قبلہ ہونا جو ہے وہ یہ شرط ہے یا نہیں؟ تو اس میں بالاتفاق تمام فقہا کے اتفاق کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ استقبال قبلہ جو ہے وہ اذان اور اقامت میں شرط نہیں بلکہ یہ ادب ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ اذان کہے اور اسی طرح قبلہ رخ ہو کر اقامت کہے، لیکن اگر کوئی مؤذن بغیر قبلہ رخ کے بھی اذان اور اقامت کہہ دیتا ہے تو یہ درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے، ادب یہی ہے کہ استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہو کر اذان اور اقامت کہی جائے۔ کھڑے ہو کر اذان کہنا یہ بھی ادب ہے اور اقامت پڑھنا یہ بھی ادب ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر اقامت کہہ دیتا ہے، تکبیر کہہ دیتا ہے یا پھر اذان کہہ دیتا ہے بیٹھ کر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ شروط میں سے نہیں ہے بلکہ یہ آداب میں سے ہے، اور آداب کا پایا جانا یہ مطلوب ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے، لیکن نہ پایا جانے سے وہ عبادت درست ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آداب میں سے ایک ادب ہے وہ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان کہنا، یہ بھی آداب اذان میں سے ہے کہ بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان کہی جائے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب یہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ یہ وسائل نہیں تھے، تو اگر کوئی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اذان کہتا ہے تو باہر آواز نہیں جائے گی، تو لہٰذا عموماً یہ ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی صورت میں، ابھی تو یو پی ایس وغیرہ کا انتظام ہے، تو بجلی نہ ہونے کی صورت میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے مؤذن اذان کہتا تھا، مسجد کی چھت پہ چڑھ کر اذان کہتے تھے۔ تو یہ اصل اس میں وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو چونکہ نماز کے وقت سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وہ جس وسیلے سے بھی وہ ممکن ہو وہ وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جائز وسیلہ ہو۔ اسی طرح اذان کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ اذان کہنے والا اذان کے دوران اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، جب انگلیاں کانوں میں داخل کرے گا اس کے دو فائدے ہیں، اس سے آواز زوردار نکلتی ہے اور دور تک جاتی ہے، کیونکہ اسے جب کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے تو اسے اندازہ نہیں رہتا کہ وہ کتنی آواز نکال رہا ہے۔ تو یہ طریقہ اور ذریعہ ہوتا ہے آواز کو بلند کرنے کا، آواز کو اٹھانے کا، زوردار آواز نکالنے کا، کہ آدمی جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں مؤذن ڈالے، اور جب کانوں میں انگلیاں ڈالے گا تو آواز اور زیادہ بلند ہوگی۔ تو لہٰذا کانوں میں انگلیاں ڈالنا یہ آداب اذان میں سے ہے، اور اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آواز زوردار نکلتی ہے اور دور تک جاتی ہے، اور دوسرا، اور یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلند آواز سے اذان کہو، جہاں تک تمہاری آواز جائے گی، جتنی مخلوقات تمہاری آواز کو سنیں گی وہ تمہارے لیے قیامت کو اللہ کے سامنے شاہد بن جائیں گی اور گواہی دیں گی۔ اسی طرح جسے سنائی نہیں دیتا، جو بہرا ہے، جو سن نہیں پاتا، وہ کان میں جب ہاتھ رکھے گا مؤذن، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ دور سے اگر وہ دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پہ، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن مسجد میں پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بہرا ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا، اس کے کان جو ہے بند ہیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے مسجد میں، تو اب اگر کوئی مؤذن اذان کہنا شروع کر دے ہاتھ چھوڑ کر، کانوں میں ہاتھ نہ رکھے، اس کو کیا پتا کہ یہ اعلان کر رہا ہے، کسی کی وفات کا اعلان کر رہا ہے یا کسی چیز کا اعلان کر رہا ہے، یا اذان کہہ رہا ہے، اسے تو نہیں پتا چلے گا نا۔ لیکن اگر مؤذن کانوں میں انگلیاں رکھے گا تو اس نہ سننے والے کو بھی پتا چل جائے گا کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ یا جو آدمی بہت دور ہے اور وہ چھت پہ دیکھ رہا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ اذان کہہ رہا ہے، کانوں میں انگلیاں رکھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذان کہہ رہا ہے، ورنہ پچھلے دور کے اندر لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے اعلان بھی کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا جب وہ کانوں میں انگلیاں رکھے گا مؤذن، تو اس سے بہرے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے اور نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی بہتر اور یہ بھی فائدہ ہے کانوں میں انگلیاں رکھنے کے، تو دو فائدے ہیں۔ اسی طرح اذان کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت کو جلدی پڑھا جائے۔ اذان اور اقامت کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جب اذان کہی جائے ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جائے، اور جب اقامت پڑھی جائے تو اس کو جلدی جلدی میں پڑھا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے قول سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت بلال کو رضی اللہ عنہ کو، مؤذن کو، آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تم اذان کہو تو جلدی کہو، ٹھہر ٹھہر کر کہو، اور جب اقامت کہو تو اس وقت جو ہے اس کو جلدی سے کہو، اور یہی ادب ہے اور بہتر اور سنت ہے۔ اب یہ تو ہم نے پڑھی اذان اور اقامت کی شروط اور اذان اور اقامت کے آداب۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں مؤذن کی شروط، کہ مؤذن جو اذان کہنے والا ہے اس میں کون سی شروط پائی جانی چاہیے، کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کن صفات کا ہونا جو ہے وہ شرط اور ضروری ہے۔
تو مؤذن ہونے کی شروط بھی دو طرح کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے اور کچھ ایسی ہیں مختلف فیہا جن میں اختلاف ہے۔ تو جن شروط میں سب کا اتفاق ہے وہ ہے مؤذن کا مسلمان ہونا۔ مؤذن کا مسلمان ہونا، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اذان کہنے والا مسلمان ہونا چاہیے، کافر کی اذان قابل قبول نہیں ہے۔ کافر کی اذان قابل قبول نہیں، چونکہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے مسلمان ہونا کہ کیا اذان کہنے سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں، کیا اذان کہنے سے، چونکہ وہ اذان میں شہادتین کی گواہی دے رہا ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ کیا اذان کہنے سے کافر مسلمان ہو جائے گا یا نہیں۔ لیکن کافر کا اذان کہنا اور اس اذان کا معتبر ہونا، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ مؤذن کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ لیکن ایک مؤذن جو ہے وہ ایک کافر اگر اذان کہتا ہے تو کیا اذان کہنے سے مسلمان ہو جائے گا؟ تو اس میں راجح موقف یہی ہے کہ خالی اذان کہنے سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ دل سے اس بات کی، کتنے کافر ہیں جو نقالی کرتے ہیں بسا اوقات اذان کا، آپ سنیں گے یوٹیوب پہ دیکھیں کلپ موجود ہیں کہ کئی کافر بھی اذان پڑھتے ہیں، صرف وہ یعنی اس پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے، بعض جو ہے وہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا آدمی جب تک دل سے جو ہے وہ اس کا اقرار نہ کرے، اور اس کی زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے۔ جب تک دل تصدیق نہیں کرتا اس وقت تک جو ہے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ تو مؤذن کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ اسی طرح اس کا سمجھدار ہونا، اس کا سمجھدار اور سن رشد کو پہنچنا یہ شرط ہے۔ یہاں دیکھیں آپ کہ نماز کے لیے جو ہے وہ بالغ ہونا شرط ہے کہ نماز واجب ہے بالغ پر، لیکن اذان کے لیے مؤذن کا ہونا جو ہے وہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق بالغ ہونے میں اختلاف ہے، لیکن سمجھدار ہونے میں سب کا اتفاق ہے کہ مؤذن جو ہے وہ سمجھدار ہو، سن رشد کو پہنچ چکا، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اختلاف کس میں ہے؟ آگے مختلف یا شروط ہیں، یہ دو شروط ان پہ اتفاق ہے، اختلاف باقی شروط میں۔ پہلی شرط جس میں اختلاف ہے وہ یہ بالغ ہونا، کیا مؤذن کا بالغ ہونا، سن بلوغت کو پہنچنا یہ شرط ہے، یا کہ صرف سمجھدار ہو اور رشد کو پہنچ چکا ہو، سن رشد کو تو اذان کہہ سکتا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ اس کا بالغ ہونا شرط ہے، جیسے نماز کے لیے شرط ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ روزے کے لیے شرط ہے، حج کے لیے شرط ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، یہ دیگر عبادات کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں اصل مقصود جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اور اس کو اس اذان کا علم ہونا، اس کی تعلیم جو ہے وہ اس کے پاس ہونا یہ شرط ہے۔ تو جب اس کے پاس تعلیم ہے، سمجھداری ہے، تو وہ اذان کہہ سکتا ہے۔ تو اصل مقصود تو لوگوں کو آگاہ کرنا ہے نا وقت سے۔ تو لہٰذا راجح موقف یہی ہے کہ مؤذن کا بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ سمجھدار ہونا شرط ہے۔ بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ اس کا سمجھدار ہونا جو ہے وہ سن رشد کو پہنچنا شرط ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو بالغ نہیں ہوتے لیکن وہ سن رشد کو پہنچ جاتے ہیں، تو بالغ لوگوں سے بھی سمجھدار ہوتے ہیں، بالغ لوگوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اذان کے لیے یا اقامت کے لیے مؤذن کا بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ اس کا سمجھدار ہونا اور سن رشد کو پہنچنا یہ اصل شرط ہے۔ اسی طرح ہی امامت میں بھی اختلاف ہے کہ کیا امامت کے لیے بلوغت شرط ہے یا نہیں۔ راجح موقف کے مطابق یہی ہے کہ امامت کے لیے بھی بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ ہونا اور سن رشد کو پہنچنا، نماز کے احکامات کا علم ہونا اصل یہ شرط ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی کا واقعہ معروف ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ کم عمری میں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم پڑھیں گے، ایک صحابی کم عمری میں اپنی قوم کو امامت کرواتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے وہ کوئی بندہ گزرا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ قمیض جو ہے ان کا تنگ تھا، تو سجدے کی حالت میں جب گئے تو ان کی شرمگاہ ننگی ہوگی، جو ان کی شرمگاہ جو ہے وہ ننگی ہوگی۔ تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اپنے امام صاحب کی شرمگاہ کو تو ڈانپو۔ تو انہوں نے پھر اس قوم نے پیسے اکٹھے کر کے تو اس صحابی رسول کی جو ہے وہ اس کا قمیض بنایا اور اس کی شرمگاہ کو ڈانپنے والا کپڑا تیار کیا، تو وہ اپنی قوم کی امامت کرواتے تھے۔ حالانکہ وہ بالغ نہیں تھے بلکہ وہ سمجھدار تھے، سمجھداری کی عمر میں تھے اور سن رشد کو پہنچ چکے تھے۔ تو اس طرح کے بچوں کی امامت کے بارے میں یہ انشاءاللہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، وہاں ہم پڑھیں گے۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ اذان کے لیے سمجھدار ہونا مؤذن کا شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط جس میں اختلاف ہے کہ شرط ہے یا نہیں، مرد ہونا، کیا جو ہے وہ اذان کے لیے مرد کا ہونا شرط ہے یا عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے؟ تو اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ اذان پڑھنے والا مرد ہو، عورت یا مخنث خواجہ سرا کو بولتے ہیں، مخنث نہ ہو، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عموماً جو ہے
جو مخنث ہوتے ہیں ان کے احکامات عورتوں کے تابع ہوتے ہیں، الا کہ اس کی مشابہت مردوں کے ساتھ ہو، یا پھر جیسا کہ آپ وراثت کے مسائل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ بھی فقہ میں ہی شامل ہے کہ مخنث جو ہے جب اس کی مشابہت زیادہ مردوں کے ساتھ ہوگی، اور اس میں ڈیٹیل تفصیل ہے کہ وہ پیشاب کہاں سے کرے، تو یعنی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ تو بہرحال کئی علماء جو ہیں وہ خواجہ سرا کو عورتوں کے ساتھ شمار کرتے ہیں، الا کہ اس کی مشابہت مردوں کے ساتھ زیادہ ہو۔ بہرحال تو یہ مسئلہ ہے کہ کیا اس پر اتفاق ہے فقہا کا کہ مرد ہی اذان پڑھے گا، عورت یا مخنث جو ہے وہ اذان نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد میں کسی بھی عورت نے اذان نہیں کہی۔ جتنے بھی قرون ثلاثہ، قرون مفضلہ، پہلی صدیاں جو جن کو سب سے بہترین صدی کہا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد صحابہ کی، اس کے بعد تابعین کی، یہ سلف صالحین ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کسی عورت نے مردوں کے لیے اذان کہی ہو، یا مردوں کو جو ہے وہ، چونکہ نماز باجماعت مردوں پر فرض ہے، نماز باجماعت مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر مسجد میں جا کر نماز باجماعت پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے جب مردوں پر نماز باجماعت جو ہے وہ واجب اور فرض ہے، تو پھر مردوں کو مرد ہی آگاہ کرے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، عورت آگاہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح اس سے مردوں کے فتنہ میں واقع ہونے کا امکان ہے، چونکہ عورت کی جو ہے وہ آواز، اس کو دھیما رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو آہستہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض فقہائے کرام نے اس کو پردہ بھی کہا ہے کہ جیسے عورت پردہ ہے ایسے عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ تو اور عموماً یہ آپ مشاہدے سے بھی دیکھتے ہیں کہ بعض مردوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر عورت اذان کہنا شروع کر دے مسجد میں، تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی کتنی خوبصورت آواز ہے، دیکھیے فلاں کی بہن کتنی خوبصورت آواز ہے، دیکھو فلاں کی بیوی کی کتنی خوبصورت آواز ہے، یعنی لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے جو ہے وہ اس کام کو مشروع نہیں قرار دیا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس میں مردوں کے فتنے میں واقع ہونے کا امکان ہے اس کی آواز سن کر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اذان اور اقامت مردوں کے ساتھ خاص ہے، اذان اور اقامت مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ جب مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے خاص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور سلف صالحین کے دور میں اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی عورت نے اذان کہی ہو یا پھر اقامت کہی ہو۔ البتہ ایک صورت جو ہے یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جب عورت مردوں کو امامت نہیں کروا سکتی، یہ چوتھی دلیل ہے کہ مرد ہی اذان کہے گا، عورت اذان نہیں کہے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ جب عورت مردوں کو امامت نہیں کروا سکتی تو ان کے لیے اذان اور اقامت کیسے پڑھ سکتی ہے؟ یہ مسئلہ واضح ہے کہ بالاتفاق جو ہے وہ عورت مردوں کو امامت نہیں کروا سکتی، تو جب امامت نہیں کروا سکتی تو پھر وہ اذان اور اقامت کیسے ان کو کہہ سکتی ہے یا ان کے لیے پڑھ سکتی ہے؟ اگر عورت اذان یا اقامت پڑھ دے تو کیا یہ اذان یا اقامت درست ہوگی یا دوبارہ کہنا پڑے گی؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ تو بالاتفاق یہ کہ اصل یہی ہے، بالاتفاق اصل یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اذان نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر کوئی عورت اذان کہہ دیتی ہے یا اقامت کہہ دیتی تو کیا وہ قابل قبول ہوگی پڑے گی؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اس میں تین اقوال ہیں، پہلا قول یہ ہے اس کا یہ فعل حرام ہے، اس عورت کا یہ فعل حرام ہے جس نے اقامت پڑھی یا پھر اذان پڑھی، اس کا یہ فعل حرام ہے، اور دوبارہ اذان پڑھی جائے گی اور دوبارہ اقامت پڑھی جائے گی، یہ اذان قابل قبول نہیں، چونکہ اس نے ایک غلط کام کا ارتکاب کیا ہے، لہذا اس کی اذان قابل قبول۔ یہ جمہور فقہائے کرام کا موقف ہے، یہ جمہور فقہائے کرام کا قول ہے کہ اس عورت نے جس نے اذان پڑھی یا اقامت پڑھی وہ اذان درست نہیں ہوگی، اقامت درست نہیں ہوگی، اس کا فعل یہ حرام ہے۔ ان کے دلائل گزر چکے ہیں، ابھی ہم نے پڑھے ان کے دلائل، جو 4 دلیلیں ہم نے یہ پڑھی ہیں کہ یہ قرون مفضلہ میں، عہد صحابہ میں، عہد نبوی میں، عہد سلف صالحین میں یہ ثابت نہیں، اور اس طرح عورت کی آواز میں فتنہ ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اور جب عورتیں امامت نہیں کروا سکتی تو پھر اذان اور اقامت کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اور یہ اقامت اور اذان جو ہے مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور خاص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں یہ مثال اس کی نہیں ملتی، اور یہ خاص ہونے کی دلیل ہے، کسی دور میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح پہلا قول یہ ہے کہ اگر وہ اذان کہہ دیتی ہے، اقامت کہہ دیتی ہے، تو یہ اس کا فعل حرام ہے اور یہ اذان اور اقامت درست نہیں، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ ان کے دلائل گزر چکے ہیں۔ دوسرا قول یہ کہ مکروہ ہے، پہلا حرام کا، دوسرا مکروہ ہے، یعنی ناپسند ہے لیکن وہ اذان اور اقامت درست ہوگی۔ البتہ اگر اذان دہرائی جائے تو یہ افضل ہے، یہ احناف کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے،
اور دہرانا مستحب اور افضل ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے اذان کہہ دی یا اقامت پڑھ دی تو پھر بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس اذان کو دہرایا جائے، دوبارہ اذان پڑھی جائے، دوبارہ اقامت پڑھی جائے. لیکن اگر اس کو دوبارہ پڑھے بغیر بھی نماز پڑھ لی جائے تو وہ اگرچہ مکروہ ہے لیکن وہ عبادت درست ہوگی، وہ عبادت درست ہوگی. یہ حناف کا قول. ان کی دلیل یہ ہے کہ اذان نماز کے وقت داخل ہونے کی اطلاع کے لیے ہوتی ہے اور یہ کوئی بھی دے سکتا ہے، یہ کوئی بھی دے سکتا ہے. تیسرا قول وہ یہ ہے کہ عورت کی اذان درست ہے، یہ تیسرا قول ہے. تو ترتیب ذہن میں رکھیے. پہلا جمہور کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے اذان کہنا، غلط ہے، حرام ہے، اور اگر کوئی اذان کہہ دیتی ہے عورت یا اقامت پڑھ دیتی ہے تو وہ دوبارہ پڑھی جائے گی، وہ قابل قبول نہیں. دوسرا قول احناف کا، وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ اذان دہرائی جائے، اقامت دہرائی جائے، لیکن اگر دہرائی نہ بھی جائے تو وہ عبادت درست ہوگی، لیکن یہ ناپسند عمل ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ عورت کی اذان درست ہے. اگر پہلے ان کے ہاں بھی اصل یہ کہ نہ پڑھے عورت اذان، اقامت نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی عورت اذان پڑھ دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ درست ہے. ان کی دلیل قیاس ہے. قیاس کس پر ہے؟ عورت کی روایت پر. کہتے ہیں کہ عورت روایت کر سکتی ہے، حدیث بیان کر سکتی ہے، خبر دے سکتی ہے، تو اذان کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ یہ بھی تو خبر ہی ہے نا، اذان بھی تو لوگوں کو نماز کا وقت داخل ہونے کی خبر دینا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ جائز ہے. لیکن یہ قیاس مال فارق ہے. اس کی وجہ یہ کہ علت مشترک نہیں ہے، علت مشترک نہیں ہے، اور یہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو صحابیات میں سے کوئی صحابیہ جو ہے وہ اذان کہہ دیتی، ام المومنین میں سے، امہات المومنین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اللہ کے نبی راج مطہرات میں سے کوئی اذان اقامت پڑھ دیتی. لیکن ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. تو جب ایسی کوئی مثال نہیں ملتی تو یہ قیاس بھی درست نہیں، اور یہ قیاس مع الفارق ہے. اس میں بہت بڑا فرق ہے جس پہ قیاس کیا جا رہا ہے، خبر اور روایت پہ. اس کی تو مثالیں ملتی ہیں کہ عورتوں نے احادیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین نے احادیث بیان کی، خبریں دیں. اس طرح جو ہے وہ تابعیات نے جو ہے وہ خبریں دیں، محدثات نے بھی، کتنی ایسی خواتین جو گزری ہیں، علم حدیث کا جو ہے وہ ان کے پاس علم تھا، اس میں مہارت تھی، انہوں نے حدیث بیان کی. لیکن اذان کی ہمیں مثال نہیں ملتی، تو لہٰذا ہم اس کو کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ تو یہ عبادت ہے. راجح موقف یہی ہے کہ عورت کا مردوں کے لیے اذان اور اقامت کہنا درست نہیں. اس کی وجوہات جو ہے وہ گزر چکی ہیں. البتہ بعض علماء کرام نے ایک صورت مستثنا قرار دی ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں عورتیں جو ہیں وہ کہیں اکٹھی ہوں اور وہ نماز پڑھنا چاہیں با جماعت، تو عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، اور اس کے لیے اقامت بھی کہی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے اقامت بھی کہ جب عورتوں کی امامت کروا رہی ہو تو اس کے لیے وہ اقامت کہہ سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے. یہ بعض علماء کرام نے مستثنا قرار دی صورت، اور بعض علماء نے کہا کہ عورت بالکل امامت نہیں کروا سکتی، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو، اور نہ ہی اقامت کہہ سکتی ہے. اسی طرح تیسری شرط جو ہے مؤذن کے لیے وہ عاقل ہونا. اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن راجح موقف یہ ہے کہ مؤذن کا عاقل ہونا شرط ہے. اسی بنا پر مجنون اور فاقد العقل، مجنون یعنی مینٹل اور پاگل جو ہوتا ہے، اور فاقد العقل جس کی عقل چلی جائے، وہ شراب پینے سے، نشہ کرنے سے، کسی بھی چیز سے، اس کا بھی اذان اور اقامت کہنا پڑھنا درست اور جائز نہیں ہے. چوتھی شرط جو ہے مؤذن کے لیے، اذان کہنے والے کے لیے، وہ یہ کہ وقت کا علم ہو، اس کو وقت کا پتہ ہو، کہ وہ یہ نہیں کہ بالکل الو ہو، اس کو پتہ ہی نہیں اذان کا ٹائم کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کو گھڑی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، گھڑی پہ ٹائم کیسے دیکھنا ہے، کلاک پہ ٹائم کیسے دیکھنا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کو بالکل ان پڑھ ہے، پتہ ہی نہیں، اس کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہے. تو ایسے آدمی کا وہ کہتے ہیں کہ مؤذن بننا یہ جو ہے وہ جائز نہیں، بلکہ شرط ہے کہ مؤذن ایسا ہو جس کو نمازوں کے اوقات کا علم ہو، اور اگر علم ہی کم از کم ٹائم جو ہے وہ دیکھ سکتا ہو یا اندازہ لگا سکتا ہو. تو یہ جو ہے وہ، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی تنبیہ کرنے والا یا بتانے والا ساتھ ہو، تو اس صورت میں وہ اذان کہہ سکتا ہے، بصورت دیگر وہ اذان نہیں کہہ سکتا. وقت کا علم ہونا یہ بھی شرط ہے، راجح موقف کے مطابق یہ شرط ہے، اس کا باخبر ہونا اوقات سے یہ شرط ہے. پانچویں شرط مؤذن کی شروط میں سے وہ یہ کہ مؤذن اذان کہنے والا صالح اور نیک اور عادل ہو. صالح، نیک اور عادل ہو. مؤذن عادل، نیک و صالح شخص ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی فاسق اذان پڑھ دیتا ہے تو راجح قول کے مطابق اس کی اذان درست ہوگی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور اس میں اگر باقی شروط پائی جاتی ہیں تو اگر کوئی فاسق و فاجر گناہ گار اگر جو ہے وہ اذان پڑھ دیتا ہے تو اس کی اذان اور اقامت انشاءاللہ درست ہوگی. لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ مؤذن جو رکھا جائے وہ باشرہ ہو، متدین ہو، اور نیک اور صالح اور عادل ہو،
کیونکہ اذان ایک ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے، اور اسے عادل اور نیک صالح لوگوں کو اس پر انجام دینا چاہیے۔ مسئلہ اذان کی اجرت لینا فقہاء نے اس کو کتابوں میں ڈسکس کیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے مؤذنین کے باقاعدہ وظائف مقرر کیے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے مؤذنین کے لیے، ائمہ کے لیے باقاعدہ جو ہے وظیفے مقرر کیے تھے، ان کو بیت المال سے وظیفے دیے جاتے تھے، اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد کئی ایک اس کی مثالیں موجود ہیں۔ چونکہ اس دور کے اندر ساری دنیا مصروف اور مشغول ہے، کوئی اذان کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اذان اسلام کا شعیرہ ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کے خصائص میں سے ہے، تو اگر کوئی بھی اذان نہیں کہے گا تو پھر یہ گویا کہ سب گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر کوئی ٹائم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے اس عبادت کے لیے، تو اس کے لیے پھر اگر اجرت پہ مؤذن رکھنا پڑے تو اس کو اجرت دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس حدیث میں کہا گیا ہے کہ مؤذن ایسا رکھو کہ وہ اجرت نہ لیتا ہو، وہ افضل ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ مؤذن ایسا رکھے جو اجرت نہ، اور ایسا کہاں سے ملے گا اس دور کے اندر، ایسا کہاں سے ملے گا اجرت نہ لیتا ہو، الا کہ کوئی آدمی ذمہ داری لے لے۔ تو اگر کسی جگہ میں کوئی اذان کہنے کے لیے تیار نہ ہو، اذان اکثر لیٹ ہو جاتی ہو، تو اس کے لیے اگر جماعت والے یا حکومت یا کوئی بھی اگر وزارت اوقاف وغیرہ اگر وہ مؤذنین رکھ لیتے ہیں، جیسا کہ سعودی عرب کے اندر ہے، اس وقت بھی جتنے خلیجی ممالک ہیں ان میں باقاعدہ ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہیں حکومت دیتی پے کرتی ہے، اور وہ اذان اور اقامت کہتے ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلفائے راشدین کا طریقہ ہمارے لیے سنت ہے، تو اس دور سے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ غیر مؤذن کا اقامت پڑھنا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس نے اذان کی کیا وہی اقامت پڑھے گا؟ افضل یہی ہے کہ وہی اقامت پڑھے، اس کے دل میں کوئی کسی قسم کا حسد اور بغض نہ آئے۔ بسا اوقات اس پہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، اگر مؤذن کے علاوہ کوئی دوسرا اقامت پڑھ دیتا ہے تو اس پہ مؤذن کے دل میں کچھ اس کے بارے میں غلط شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس سے اجازت لے لے، یا پھر مؤذن اجازت دے دے خود، یا پھر اس سے اجازت لے لی جائے۔ تو حقیقت میں اصل یہی ہے کہ مؤذن کے علاوہ کوئی دوسرا بھی اقامت پڑھ سکتا ہے، تکبیر پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مؤذن ہی اقامت کہے، اور اگر کوئی دوسرا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مؤذن سے اجازت لے اس کی۔ تو یہ آج کے ہمارے مسائل تھے، اسی پہ ہمارے جو اذان اور اقامت سے متعلقہ مسائل ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جی پروجیکٹ کے بارے میں ایک کوشچن تھا فرمائیے۔ کہ میں نے آپ کو ٹاپکس تو سینڈ کر دیے تھے کافی دیر پہلے ہی، 17 نومبر والا جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھنے کا حکم، اور کپڑوں کی جانب رخ کر کے جو یہ والا مسئلہ تھا، یہ میں نے سلیکٹ کیا تھا اس کو۔ لیکن میں نے جب چیک کیا بک کے اندر تو اس میں بک میں تو صرف اس کی 2 سے 3 لائنیں لکھی ہیں، اور امام شافعی، امام مالک اور ان سب کے اقوال بھی نہیں ہیں اس میں۔ تو میں اس میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے کہاں سے اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے؟ وہ تو بس بہت تھوڑا سا لکھا ہے، بس 2-3 دوبارہ احادیث بتائیے، انہوں نے ذکر کی ہیں۔ دوبارہ بتائیے کون سے مسائل آپ کہہ رہے ہیں؟ جوتوں ایک اور تو موزوں میں نماز پڑھنے کا حکم۔ اچھا، جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھنے کا حکم، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ مسئلہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ موزوں میں نماز پڑھنے کا اور جوتوں میں نماز پڑھنے کا افضل یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کی طہارت کا اہتمام کرے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے ہم نے کپڑوں میں نجاست لگے کپڑوں میں نماز جو ہے وہ پڑھنے کا ہم نے مسئلہ پڑھا تھا، آپ اسی کی صورتیں بنا سکتے ہیں۔ اس کی آپ صورتیں موزوں پہ بھی بنا سکتے ہیں، جوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ اگر اس کو پہلے سے علم ہو چکا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ جائز ہے جوتے میں نماز پڑھنا اور موزے میں نماز ٹھیک پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر آدمی کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کے موزوں میں جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس کی پھر وہی جو کپڑوں کی ہم نے صورتیں پڑھی تھی، اگر اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے اور دوران نماز یاد آتا ہے، یا پھر نماز کے بعد یاد آتا ہے اس کی نماز درست ہوگی نہیں ہوگی، اور صورتوں کا مسئلہ وہ دوبارہ وہاں سے دیکھ لیں اور اس کے مطابق آپ صورتیں بنا لیں۔ ٹھیک ہے، وہ باقی صورتیں وہ پھر نجاست والی ہو جائیں گی بس۔ ہاں وہی آپ اس کو وہ دیکھیں گے نا وہاں کتاب میں، کچھ وہ لے لیں، کچھ ٹھیک ہے۔ ایک دو ادھر سے بنا کے، مقصد یہ کہ کچھ 10-15 منٹ آپ جو ہے وہ ہمیں پڑھائیں تاکہ پتہ چلے کہ کیسے پڑھاتے ہیں آپ۔ اور دوسرا، قبروں کی جانب رخ کر کے یا ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جس میں کوئی قبر ہو، اس کا بھی میں ہاں دیکھ رہا تھا، اس یہ کی بھی بس
یہ زیادہ تفصیل کے وضاحت ساتھ تفصیل سے یہ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے قبر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے ایسی مسجد میں نماز پڑھنا کہ جس میں قبر ہو. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر تو قبر پہلے سے ہے اور مسجد بعد میں بنائی گئی ہے تو پھر تو اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. جی اور اگر قبر بعد میں بنائی گئی ہے مسجد پہلے سے ہے تو پھر اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، الا کہ وہ قبر سامنے قبلے والی طرف سامنے نہ ہو. تو اس میں دو صورتیں موجود ہیں، آپ اس طرح کر کے ریسرچ کریں. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فقہ کا بھی اور عقیدے سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اور فقہ سے بھی ہے. اور اس کی دو صورتیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں کہ ایک یہ ہے مسجد قبر میں مسجد ہونے کی دو صورتیں، یا تو قبر پہلے تھی مسجد بعد میں بنائی گئی ہے، تو اس صورت میں بالاتفاق جو ہے وہ نماز پڑھنا اس میں جائز نہیں، اگر وہ پڑھ لیتا ہے اس کی نماز باطل ہے. اور اگر مسجد پہلے سے موجود ہے، جیسا کہ آج اس دور میں کئی بزرگ جو ہے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے کسی مسجد میں، اور ایسی کئی مساجد پاکستان میں موجود ہیں، تو اگر مسجد میں بعد میں قبر بنائی جائے تو پھر اس قبر کو کھیڑا جائے گا وہاں سے، مسجد باقی رہے گی. تو یہ دو مسائل ہیں، ایک تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم اور دوسرا اس مسجد کو باقی رکھنے کا، قبر کو یا مسجد کو. تو اگر تو قبر پہلے سے موجود ہے اور مسجد بعد میں بنائی گی تو مسجد کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر مسجد پہلے سے قبر بعد میں بنائی گی تو قبر کو وہاں سے جو ہے وہ کھیڑ کر کہیں اور منتقل کیا جائے گا، مسجد کو اس جگہ باقی رکھا جائے گا. تو یہ ہیں اس میں تفصیل. اس کو آپ آگے بنا لیں، جس طرح آپ دو مسائل جمع کر لیں، ایک وہ جوتوں اور موزوں والا اور ایک یہ دونوں ملا کر آپ کل ہمیں پڑھا دیں، تو انشاءاللہ آپ کل کی نہیں، طرف وہ سے فرض کفائی ہو جائے گا. 17 نومبر انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک. کسی کے پاس اور السلام کوئی علیکم. سوال ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد صاحب، بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ٹاپک گزر چکے ہیں کیا ان پہ بنا سکتے ہیں، یا جو رہ گئے ہیں انہی پہ کوئی بنا کے کر دے. دیکھیے اصل میں نے یہی کہا تھا کہ جو ٹاپک ہم نے ابھی پڑھنے ہیں وہی سلیکٹ کیے جائیں، منتخب کیے جائیں، تاکہ آپ کو طریقے کا پتہ چلے کہ ہم نے کیسے جو ہے اس کو مسئلے کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور یہ اندازہ ہو کہ یہ مسائل کس طرح تیار کیے جاتے ہیں، اس پہ کتنی محنت ہوتی ہے، اور انسان کو احساس ہوتا ہے ان چیزوں کا. لیکن اگر کوئی وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ تیار نہیں کر سکتا اور میں پڑھانا چاہتا ہے لیکن وہ تیار نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں مسائل ان میں سے بھی کوئی تیار کر سکتا ہے. لیکن بالکل کاپی نہ ہو کہ وہی نوٹس جو ہم نے دیے ہوئے وہی اٹھا کے پڑھانا شروع کر دے. یہ کہ تھوڑا بہت اس میں کوئی اختصار کرے، کچھ تبدیلی کرے اس میں. تو کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی پچھلے مسائل میں سے بھی کوئی پڑھانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ رپیٹ ہو جائیں گے، دہرائی ہو جائے گی، ان کی کوئی حرج نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ لوگ آپ یہ کام کریں، سامنے آئیں، کانفیڈنس پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا، خود اعتمادی پیدا ہوگی. جی استاد، جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی کسی اس کے پاس کتاب کے سوال؟ علاوہ بھی جی آپ جہاں سے کوئی مرضی کتابیں کریں، جہاں سے مرضی آپ کریں، نہیں کوئی انٹرنیٹ سے کریں، شیخ گوگل سے کریں، آپ جس سے مرضی کریں، کوئی حرج نہیں ہے. مقصد یہ کہ آپ تیاری کریں صحیح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. صاف ظاہر ہے کہ جب آپ تیاری کریں گے تو جو صحیح ہوگا وہ پتہ چل جائے گا، جو غلط ہوگا اس کا بھی پتہ چل جائے گا. قواعد تو معروف ہی ہے نا. جی اور کسی کے پاس کوئی سوال ہو؟ اسائنمنٹ کا کیا بنا آپ کا؟ سبمٹ کی ہے آپ لوگوں نے یا نہیں؟ استاد صاحب اس کی آخری ڈیٹ کیا ہوگی؟ میں نے ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں کیا ہے، کچھ مصروفیت بھی تھی اور پھر بچوں کے اسکول 11 بھی نومبر کھل ہے گئے شاید. ہیں، تو اس وجہ سے بھی. اس کی ڈیٹ میرے خیال میں 11 ہی تھی، مجھے کنفرم نہیں ہے، مجھے بھی کنفرم ابھی نہیں یاد 11 ہے. جی 11 ہی ہے. ہے میرے سامنے. تو پھر صحیح ہے، 3 دن ہیں چھٹیوں کے، تو پھر اس میں انشاءاللہ ہو جائے گا. چلیے ٹھیک ہے. آپ اور مشکل کام نہیں اس میں، تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی لکھنا نہیں ہے، وہ کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے، بس آپ نے ایک دفعہ پڑھ کے اس کو اسی کا آپ نے خلاصہ لکھ دینا ہے جتنا آسانی سے ہو سکے. جی انشاءاللہ مقصد استاد. یہ ہے اصل میں میرا، ورنہ آپ کو کوئی ٹاپک بھی دے سکتا تھا میں، مثلا اجتہاد پہ لکھو، فلاں پہ لکھو، لیکن اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ سامنے یہ کلام ایک دفعہ گزر جائے آپ کی نظروں سے، تاکہ فائدہ ہو. ممکن ہے کوئی ایک آپ کو جملہ ایسا مل جائے جو آپ کے لیے مفید ہو. تو مقصد کتاب پڑھانا ہے، مقصد یہ نہیں کہ بس کاروائی ہم پوری کریں کہ اسائنمنٹ لکھ دیے. مقصد یہ کہ آپ وہ، چونکہ ہم نے وہ کلاس کے اندر وہ ٹاپک نہیں پڑھے تفصیل کے ساتھ،
تو مقصد میرا یہ تھا کہ آپ جب اس کو اس کی تلخیص کریں گے، اس کا اختصار کریں گے، خلاصہ کریں گے پڑھ کر، تو کم از کم وہ آپ کی نظروں سے وہ مسائل جو ہیں وہ گزر جائیں گے، اور یہ اہم مسائل ہیں انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے جی، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگلے ہفتے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.